من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. کوئی سفر کے لیے بہترین سامان تقوی. اور پھر سورہ تکاثر، یہ آیت چونکہ ابھی 2-3 مرتبہ شاید اور تلاوت کی جائے، لیکن پھر بھی اس میں ایک انتہائی اہم پیغام ہے جس کی وجہ سے مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں قرآن کی بہت کم آیتوں کی تفسیر کی ہے، لیکن اس میں اس آیت کی تفسیر شامل ہے. اور غالباً خطبہ نمبر 221 موقع ملے تو اسی 2-3 دنوں میں آدھے صفحے کے اس خطبے کو جو الہاکم التکاثر کی تشریح تفسیر تو میں غافل کر دیا مال و دولت کی کثرت نے. گرچہ تکاثر عربی زبان میں ہر چیز کی کثرت کو کہتے ہیں، اسی لیے بعض ترجمے میں دولت کے بدلے شاید اولاد کا ذکر ہو، قبیلے اور خاندان کا ذکر ہو، دنیاوی زینتوں کا ذکر ہو. الہاکم، تم غافل ہو گئے دولت کی کثرت کی وجہ سے، حتی یہاں تک کہ پھر تم نے زیارت کی قبروں کی جو تمہیں واپس اللہ کی یاد کی جانب لے کے آئی. اور یہ جو پیغام ہے کہ قبروں کی زیارت انسان کو دوبارہ اللہ کی یاد دلاتی ہے. 1432 ہجری کے ایام اضحیٰ کے اس چھٹے اشرے کا عنوان دراصل سورہ تکاثر کی اس آیت کا پیغام. اور ایک بار پھر میں یاد دلا دوں کہ سورہ تکاثر موت اور قبر اور قیامت کے مراحل میں اس کی تلاوت، یعنی زندگی میں اگر تلاوت کی جائے تو آنے والے مراحل اس کا فائدہ بہت زیادہ. ہمارے یہاں فاتحہ اور قل واللہ اس سال کی پہلی مجلس میں نے الحمد کی فضیلت پہ پڑھی تھی، تو میری گفتگو کا یہ مطلب تو کوئی نہیں نکال سکتا کہ میں سورہ فاتحہ کی توہین کر رہا ہوں یا اس کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی قرآن کے بہت سارے ایسے سورے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہونا چاہیے. نماز وحشت قبر کے حوالے سے جو اس کا دوسرا طریقہ بتایا گیا اس میں سورہ تکاثر ہے. آج ویسے ہی 10 منٹ تاخیر سے بیان شروع ہوا، اس لیے میں 5 مجالس کی باتیں دوہرا کے مزید اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. فشار قبر کے اور سکرات کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر رات کو سوتے وقت 7 مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کی جائے. اور یہاں پر ایک بات ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹ کے اس لیے بیان کروں کہ سورہ کوثر کا بھی عذاب قبر کے حوالے سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک ہوتی ہے نماز وحشت قبر اور ایک ہوتی ہے نماز ہدیہ میت. نماز ہدیہ میت جس میں پہلی رکعت میں قل واللہ کی تلاوت ہے، دوسری میں انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت ہے. باقی طریقہ بالکل فجر جیسا، یعنی ترتیب بدل. جو عام طور پہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں واجب، قل واللہ ہمیشہ ہمارے یہاں دوسری رکعت میں ہوتا، لیکن ہدیہ میت کے اندر یہ ترتیب بدلی گئی. اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگوں نے اپنی ایک عادت بنائی، اور بری عادت نہیں، عادت یہ بنائی ہے کہ روزانہ وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج دنیا میں کوئی نہ کوئی تو مومن مرا ہوگا، نماز وحشت قبر پڑھ لیتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سوال و جواب یا فقہی مسائل کا کوئی سیشن نہیں، اس لیے بہت ساری باتوں میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں. اس میں چونکہ کئی مراجع تو اس طریقے کو ہی غلط قرار دیتے ہیں، نماز وحشت اس لیے پڑھ لینا کہ کوئی تو مرا ہوگا، اور جو چند اجازت بھی دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو، رجاء مطلوبیت کی نیت. اب یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. نیتوں میں نیت الفاظ کا نام تو نہیں ہے نا. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر قربتاً اللہ سے منع کر کے رجاء مطلوبیت کا لفظ استعمال کیا جا رہا تو فرق کیا ہے ان دونوں میں. تو اب یہ سب سمجھانے کا موقع
ممبر پہ تو ہوتا نہیں. اس لیے جو عادت بنا رہے ہیں کہ مرنے والوں کو فائدہ پہنچایا جائے، تو عادت میں وہ چیز کیوں نہ لائی جائے جس پہ تمام علماء اور مراجع کا اتفاق ہے کہ وہ عمل تو بالکل جائز ہے، اور وہ یہ کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ وہ جو بات ابھی ہو رہی ہے عادت کی، روزانہ نماز ہدیہ میت جو ابھی آپ کو بتائی گئی، قل هو اللہ پہلی رکعت میں یعنی الحمد کے بعد بالکل فجر کا طریقہ، اور سورہ کوثر دوسری رکعت میں، روزانہ امام معصوم کی نماز 2 مرتبہ پڑھتے تھے، ایک دن کے وقت پڑھتے تھے اور ایک رات کے وقت پڑھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ نماز جب میں پڑھتا ہوں تو جتنے بھی مردہ ہیں آج تک وہ اور جو آج کے دن انتقال کر گئے، اس کا فائدہ جو ہے وہ ان سب کو مل رہا ہے. تو نماز ہدیہ میت کو اگر اپنی عادت بنا لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت کسی مجتہد کی نگاہ میں نہیں. کوئی اگر نبی مرا ہو آج، جو آج کی دنیا میں بہت مشکل، آخری زمانے کی نشانی یہی ہے کہ کثرت سے موتیں ہوں گی، لیکن اگر کوئی نبی مرا ہو تو نماز ہدیہ میت پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز ہدیہ میت جتنے مر چکے ہیں ان کو روز فائدہ پہنچائے گی، اور جو تازہ اپنی قبر میں گیا، نماز ویسے سے قبر صرف اس کے لیے ہے کہ جو آج مرا. اچھا یہ بات جو درمیان میں آ گئی، موضوع تو ہمارا کل سکرات موت چل رہا تھا، یہ نماز ہدیہ میت قبر میں پہنچ کر مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو تقریر کی ترتیب میں ابھی قبر تو آئی نہیں، ابھی تو سلمان فارسی کی کل والی روایت اور اس کے علاوہ کچھ اور روایتیں. یہاں پر پھر ایک بات بیان کرنا بہت ضروری، اور اس بات کو بیان کرتے وقت عمومی اعتبار سے جو ایک پیغام میں ہمیشہ دیتا رہتا ہوں، امام زمانہ اور قبر کا موضوع، امام زمانہ اور موت کا موضوع، بہت ساری چیزوں میں یہ ایک جیسے قرار دیے گئے. یعنی جو موت کے حوالے سے ذمہ داری ہے وہ اگر آپ کو یاد رہے تو وہی ذمہ داریاں امام کے حوالے سے، جو امام کے حوالے سے پیغام ہے وہی ذمہ داریاں موت کے حوالے سے. کہ مثلا حضرت ابو ذر کا ایک واقعہ جو میں نے کم سے کم شارجہ کے اس ممبر سے 50-60 دفعہ تو پڑھا ہوگا، اپنے بیٹے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر ان کے انتہائی معرفت والے کچھ جملے. لیکن ہمیشہ میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں ظہور امام کا پیغام سمجھانے کے لیے. واقعہ موت کا ہے، واقعہ قبر کا ہے، واقعہ جوان بیٹے کی قبر پہ بوڑھے باپ کے حاضر ہونے کا، لیکن کمپلیٹ میسج اس کے اندر ہے ظہور امام کا. اسی طرح سے ایک جملہ آپ کو اور یاد ہوگا، اور وہ یہ کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی موت کا وقت معین نہیں، اور موت میں کوئی عقلی اصول کام نہیں آتا. کیا کوئی عقلی اصول موت میں کام آتا کہ جی جو بوڑھا ہے پہلے وہ مرے گا، جوان بعد میں مرے گا؟ جی نہیں. پہلے بیمار مرے گا پھر صحت مند مرے گا. تو موت کے حوالے سے معلوم ہے کہ کوئی اصول نہیں، کسی وقت بھی کسی کو موت آ سکتی ہے. یہی امام کے حوالے سے. البتہ موت کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی، مگر وہ نشانیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی موت آ جاتی. ظہور امام کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی، مگر ان نشانیوں کا ہونا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی ظہور امام ہو سکتا. تو موت پر یہ آپ کو ایک عجیب بات محسوس ہوگی اگر آپ 40 سال سے زیادہ عمر والوں سے یہ پوچھیے کہ جب مولانا نے شروع میں مجلسیں پڑھنا آغاز کیا تھا تو زیادہ موضوع کیا تھا؟ موت اور امام زمان. یہ دو بالکل مختلف موضوع لگتے ہیں. امام زمانہ کا موضوع معرفت اہل بیت کا حصہ بنتا، موت کے موضوع کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت کی منزلت کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو شاید پتہ نہ ہو، جب موت کے عنوان پہ میں نے مجالس شروع کی تو یہ جملے اکثر کہے جاتے تھے کہ یہ فضائل اہل بیت کو گھٹایا جا رہا. گھٹایا کن معنوں میں؟ ان معنوں میں کہ اگر یہ سارے عذاب مومن کو پیش آنے والے تو ہمیں فائدہ کیا ہوا علی کو ماننے کا؟ علی کو ماننے کا فائدہ تو اس وقت ہے کہ ہم شراب پیے اور پھر بھی کوئی عذاب نہ. علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے پھر بھی ہمیں کوئی عذاب نہ. علی کو ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نمازیں قضا کریں اور پھر بھی ہم سے کوئی سوال نہ کیا جائے. دیکھیں یہ سوال، یہ اعتراض کرنے والے کے پاس یہ ہے میرے مولا کی معرفت کہ ہم نے تو علی کو مانا ان چیزوں کے لیے. بلکہ ایک صاحب نے تو منبر پہ وہ آتے تھے
پہلے کچھ اور تھے پھر کچھ اور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو میں اس وقت سنتا تھا جب ادھر تھا, میں اسی لیے تو اس کو چھوڑ کے ادھر آیا ہوں. یہاں بھی یہی چیزیں ملیں گی کہ برزخ ہے اور عذاب ہے اور فشار ہے, اور یہ تو فائدہ کیا ہوا. اور یہ کہا گیا کہ یہ فضیلت اہل بیت بیان ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی شان اہل بیت میں گستاخی کوئی نہیں. کیا علی اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کی نمازیں قضا کروائیں؟ کیا علی دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو شراب پینے کی اجازت دلوائیں؟ کیا علی دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بچے ڈسکو اور ڈانس کے اندر جائیں؟ کہا کہ پھر فائدہ کیا ہوا علی کا؟ ہم نے فائدے کے لیے علی کو مانا ہی نہیں. ہم نے علی کو علی سمجھ کے مانا. جو علی اللہ کے لیے کہہ رہے وہ ہم علی کے لیے کہہ رہے. علی نے یہی کہا نا کہ اے خدا, نہ میں نے جنت کے لالچ میں تجھے مانا ہے, نہ دوزخ کے عذاب سے گھبرا کے تجھے مانا. میں نے تجھے عبادت کا حقدار پایا اس لیے میں نے تجھے مانا. ہم نے علی کو اس فضیلت کا حقدار پایا اس لیے ہم نے علی کو مانا. علی ہمیں عذاب سے بچائے تب بھی علی کو مانیں گے, اور علی ہی ہمارا ہاتھ کاٹ دے تب بھی علی کو مانیں گے. کیا نہیں ہے؟ کیا تاریخ میں واقعات نہیں ہے کہ ہاتھ کٹوایا کہ علی کے شیعہ نے خود علی سے؟ کیا تاریخ میں واقعات نہیں ہے کہ سنسار کروایا علی کی کنیز نے خود علی کے زمانے میں؟ تو یہ جو ایک دیکھیں وقت کم ہے اور موضوع سے میں ذرا ہٹ گیا, اس لیے میں نے جلدی جلدی بات کو سمیٹا. اور الہاکم التکاثر پڑھ لیجیے, نہج البلاغہ. الحمدللہ نہج البلاغہ اب تک ہمارے یہاں محفوظ ہے. اس کی کسی روایت کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کتاب سے پڑھ دی. ضعیف ہے کہ پتہ نہیں کیا روایت ہے. ایک نہج البلاغہ اور ایک صحیفہ کاملہ, اور دونوں میں موت کا اتنا تذکرہ اور موت کا اتنا بیان ہے. تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات درمیان میں اس لیے آ گئی کہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دو باتیں لوگوں کو مختلف رکھتی ہیں. امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی عظمت بتائی جا رہی ہے. موت کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی عظمت گھٹائی جا رہی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں. اور میں نے یہ دونوں موضوعات شروع زندگی سے لے کے آج اس بڑھاپے تک ساتھ ساتھ رکھے, اس لیے کہ دونوں کا پیغام بھی ایک جیسا ہے, دونوں کی تیاریاں بھی ایک جیسی ہیں. تو اس میں جو دو تین باتیں ابھی گزری, اب ایک مزید نئی بات بڑھا لیجیے. نئی بات نہیں, یہ امام زمانہ کے حوالے سے میں کئی بار شارجہ میں پڑھ چکا ہوں. اب یہی موت کے حوالے سے سنی. ابھی تک میں نے دو تین مثالیں موت کی دی اور کہا کہ یہ ظہور کے بارے میں یہ اصول. موت کی نشانیاں آتی ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کو, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ فلاں بیماری کے آخری سٹیج میں ہے, بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا. یہ ساری نشانی آتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ نشانیوں سے ہی موت آئے. یہ مثال دے کے میں امام تک گیا. اب آئیے الٹی مثال سنی. امام کے حوالے سے میں نے اکثر ایک پیغام دیا کہ امام کے ظہور کے بعد وہ مومن مارا جائے گا. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج مولانا ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. نہیں, یہ کل کی تقریر کے آخری حصے کو مکمل کر رہا ہوں, ابھی مکمل ہوتا. امام کے بارے میں روایتوں میں یہ آیا, کہا جاتا ہے کہ میں نے غلط کہہ دیا, یعنی معصومین نے فرمایا کہ امام کے زمانے میں وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا, مارا جائے گا, جو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پہ زیادہ بھروسہ کرتا. کیا مطلب اس کا؟ ہمیں اپنی آنکھ سے زیادہ امامت کی آنکھ پہ بھروسہ کرنا ہے, اپنے کان سے زیادہ امامت کے کانوں پہ بھروسہ کرنا. ہماری آنکھ ایک چیز دیکھ رہی ہے, امام کہہ رہے ہیں نہیں میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. ہم اپنی آنکھ کو ٹھکرائیں گے اور کہیں گے جو امام دیکھ رہے ہیں وہ عصمت و طہارت کی آنکھ ہے, وہ آیت تطہیر کی آنکھ ہے, وہ نور مجسم کی آنکھ ہے, وہ حق ہوگا. ہمارے کان کچھ اور سن رہے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں میں کچھ اور سن رہا ہوں. یہ وقت کی کمی کی وجہ سے ذرا واضح کیے بغیر میرے جملے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں ایک خلاصہ ہے. مثلا ہماری آنکھ یہ کہہ رہی یا ہماری زبان یہ کہہ رہی ہے, زبان کا مطلب یہاں چٹخارا, یہ فلاں برگر بہت مزیدار ہے, بہت ٹیسٹی ہے, کیا کہنے اس فلاں کمپنی کے برگر. اور امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کافر کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے یا گوشت ہے, اس لیے اس سے زیادہ بدترین کوئی گوشت نہیں ہو سکتا. یہ والا جملہ یاد رکھیے گا, کیونکہ کل وفات رسول خدا کی مجلس میں ایک حوالے سے بات بہت تفصیل سے آنے والی. اب ہمیں گانے کی آواز بڑی پرکشش لگ رہی اور امام کہہ رہے تمہیں نہیں پتا کتنی منحوس آواز, ہم اس کی خرابیاں سن رہے ہیں, تم نہیں سن پا رہے. مولا کی ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو جلدی سے سمیٹوں تاکہ موت کے موضوع پہ بات آگے بڑھے.
بھئی 2 دن سے جو مومنین نہیں آ رہے ہیں اس لیے کہ اب موت نہیں سننا، تو ان کے نہ آنے کا فائدہ تو اٹھایا جائے نا، جلدی سے بات کو سمیٹ کے آگے بڑھو۔ خیر، ریکارڈنگ میں یہ جملے ریکارڈ ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں مولانا جو کہہ رہے ہیں واقعا صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی مجمع نہیں ہوگا۔ نہیں، ماشاءاللہ مجمع تو بہت ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت ہمارا ہنسی مذاق چلتا ہے شروع مجلس میں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ آدمی صحت کے اور بیماری کے ڈر سے ہر کھانے کی بہت زیادہ تحقیق کرتا اور کبھی بھی حرام و حلال کے اعتبار سے کبھی تحقیق نہیں کرتا۔ بھئی بیمار آدمی ہے، کھانا پک کے آیا تو فوراً پوچھے گا بھئی اس میں آپ نے نمک تو نہیں ڈالا، میں بلڈ پریشر کا مریض، اس میں آپ نے شکر تو نہیں ڈالی، میں ڈائبیٹک پیشنٹ، اس کے اندر وہ سیچوریٹڈ فیٹ تو نہیں ہے، مجھے ہارٹ کا پرابلم ہے۔ کتنے سوال آج کل کیے جاتے ہیں اور صحیح بھی ہیں، شرعاً بھی یہ چیزیں واجب ہیں۔ میں نے ایک مسئلہ پہلے بھی بتایا تھا، یہ مسئلہ شرعی جو میں مجلس میں آج کل کم بتاتا ہوں، لیکن مسئلہ شرعی۔ اسلام میں شراب پینا حرام، اسلام میں خنزیر کھانا حرام، اور ہر وہ چیز کھانا حرام ہے جو آدمی کے لیے ضرر کا سبب بنے، چاہے وہ زہر ہو چاہے وہ شوگر ہو۔ اچھا خیر، اب میں یہاں یہ رکتا ہوں کہ حرام حلال کی فہرست ہمارے یہاں بہت لمیٹڈ ہے، بہت بڑی ہے فہرست۔ مولا کہہ رہے اس پہ تعجب ہے کہ اتنے سوال کر رہا ہے کھانے کے بارے میں، کبھی یہ دیکھ رہا ہے کہ حلال پیسے سے پکا ہے کہ حرام پیسے سے، اس میں سود کا پیسہ تو شامل نہیں، اس میں کسی مومن کا حق تو نہیں مارا گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ سگے بھائی کا حق یا سگی بہن کا حق میراث میں مار کے اس سے یہ کھانا۔ اب اس وقت میرا موضوع یہ گناہ نہیں، میرا موضوع یہ ہے کہ مومن کی آنکھ سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ چیزوں کا ظاہر مت دیکھو، اس کی تہ میں اتر کر اس کی حقیقت پہ نگاہ ڈالو، اور یہ سب سے اہم پیغام بنے گا ظہور امام کے بعد۔ کیسے؟ دجال جنت لائے گا جہنم لائے گا۔ اگر ہم نے اپنی آنکھوں میں بھروسہ کر لیا، اس کی جنت ہم کو واقعا جنت لگی، حوریں بھی نظر آ رہی ہیں، باغات بھی نظر آ رہے ہیں، پرندوں کی وہ چہچہاہٹ بھی نظر آ رہی جو اسلام میں حلال میوزک ہے، دودھ و شہد کی نہریں بھی نظر آ رہی تو مارے گا، اور وہ جہنم بھی لے کے آئے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھا اور اس جہنم سے ڈر گئے تب بھی مارے گا۔ وہ جو جہنم لائے گا اس میں آگ بھی ہوگی، سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، کوڑے بھی ہوں گے، گرز بھی ہوں گے، انتہائی بھیانک شکلوں والے فرشتہ نما اس کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ ہم نے کہا بھائی یہ تو واقعا جہنم ایسی لگ رہی، جلدی سے دجال صاحب کی بات مان لو ورنہ وہ اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ اگر اس کی جہنم سے ڈرے تب بھی مارے گئے، اس کی جنت سے متاثر ہوئے تب بھی مارے گئے۔ اور یہ کون لوگ؟ جو امام زمانہ کے زمانے میں ہوں گے، جو امام کے زمانے کے لیے سب سے بڑا خطرہ مومن کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھ اور کان اور ناک کو اور زبان کو مکمل سمجھے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں بس یہی حقیقت ہے، نہیں، اب جا کے امام سے پوچھو مولا جو جنت نظر آ رہی ہے یہ جنت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ امام کہے تمہیں جنت نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ جہنم نظر آ رہی ہے، ہم امام کی بات مانیں گے۔ ابھی میں ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں تو ذرا سا جو مجمع ہکا بکا مجھے دیکھ رہا، ہکا تو دیکھ رہا، بکا کا مجھے نہیں پتا، اور ہم نے جو جہنم دیکھی دجال، مولا یہ تو بڑی خطرناک جہنم ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس جہنم کے اندر کتنی نعمتیں خدا کی چھپی ہیں، امام کی آنکھوں کے اوپر بھروسہ کرے۔ چھوٹا سا ایک جملہ کہہ، داڑھی نہیں رکھتے تھے ہمارے نوجوان اور ابھی بھی بہت سے نہیں رکھتے۔ اچھا نہیں رکھتے تو بوڑھے بھی ہیں، لیکن جوان کی بات میں یہ کر رہا ہوں، بڑا ہینڈسم اور اسمارٹ نظر آتا ہے بچہ اگر بغیر داڑھی کے ہو، یہ ہے ہماری آنکھ۔ اور رسول اور امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہینڈسم اور اسمارٹ وہ ہے جو داڑھی کے ساتھ ہو۔ ہم اپنی آنکھ کے اعتبار سے اس کو ہینڈسم اور اسمارٹ مانیں گے یا رسول اور امام کی آنکھ کے اعتبار سے مانیں گے؟ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں بن ٹھن کے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے بغیر حجاب کے نکلوں تو بڑی حسین جمیل اور خوبصورت نظر آؤں گی۔ اور امام کا جو جملہ ہے اس کا میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا، لفظ امام کا ہے لیکن بہرحال ترجمے میں جا کر اس میں کچھ ایسی خرابی آ جاتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو بن ٹھن کے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے نکلی ہوئی ہے، سمجھ رہی نا کہ میں بہت ہی اسمارٹ نظر آ رہی ہوں، بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہوں، سارا مجمع مجھے دیکھ رہا، لوگ مجھے دیکھ رہے، میری ویلیو بڑھ رہی۔ اور امام کہہ رہے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے، یعنی اس پہ پھٹکار برس رہی۔ وہ جسے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت سمجھ رہی ہے امام کے اعتبار سے اس پہ پھٹکار برس رہی۔ اور اگر ہمیں ایسی بیوی مل گئی جو پردے کی بوبو ہے، حجاب کرنے والی ہے، فشار قبر کا ایک جملہ میں ابھی سے پڑھ دوں،
اور اس کے بعد یہ اپنے اس جملے کو مکمل کرو. راوی نے کہا مولا یہ جو آپ فشار 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 کہتے رہتے ہیں اس کا یہ اسٹائل نہیں ہے جو میرا ہے ذرا بدتمیزی والا. مولا یہ جو آپ فشار کا اتنا ذکر کرتے ہیں تو جن کو قبر ملتی ہی نہیں ان کا فشار کہاں ہوگا؟ پہلے زمانے میں ایک سزا حکمران بہت دیتے تھے اور وہ یہ ہے کہ مجرم کو سولی پہ چڑھا دیا, پھانسی نہیں سولی. اب وہ 2-2 سال اور 1-1 سال اور 3-3 سال مرنے کے بعد بھی ہوا میں لٹک رہا, سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا. لاس اینجلس کا 20 سال پہلے کا واقعہ میں نے پڑھا تھا. اب تو دنیا کتنی ترقی کر گئی. 20 سال پہلے کا جملہ کیا تھا؟ وہ مذاق اڑانا تھا اسلام کی عقیدہ موت کا. اس زمانے میں فشار قبر پہ پڑھتا بھی زیادہ تھا. مولانا فشار قبر, ہم نے تو فلاں مرنے والے کی قبر میں ہر اینگل سے اتنے کیمرے فٹ کر دیے. بھائی جو میری عمر کے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, ہمارے زمانے میں کرکٹ میچ خالی ایک کیمرے سے کور کیا جاتا, کچھ نظر آتا تھا کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا, ایک کیمرہ. اب یہ کتنے سارے کیمرے کیری پیکر کی وجہ سے اور اس کے بعد کی وجہ سے یہ ہر اینگل نظر آتا ہے. تو مولانا ہم نے قبر میں ہر اینگل سے کیمرے لگا دی اور 3 دن کی ریکارڈنگ کی. نہ تو کوئی فشار نظر آیا, نہ کوئی منکر نظر آیا, نہ کوئی نکیر نظر آیا. یہ رکھے ہیں کیسے ہمارے پاس, پوری کی پوری آپ دیکھ لیجیے, بس وہ قبر کا مردہ اسی حالت میں پڑا ہوا. اور اب تو آپ کو پتا ہے کیمرہ کتنی ترقی کر گیا, کتنے مننے چھوٹے چھوٹے کیمرے آ کے ہر چیز ریکارڈ کر لیتے. تو وہ تو میں نے لاس اینجلس والے سے اس وقت بھی کہا تھا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جب سے ویڈیو کیمرے بنے تب سے تمہیں اسلام پہ اعتراض کا موقع ملا. 1400 سال پہلے وہ اعتراض نہیں, سمجھنے کے لیے سوال کرا, مولا وہ مردہ ہمارے سامنے 3 سال سے لٹک رہا, فشار قبر کہاں سے ہوگا اس کے اوپر؟ وہ منکر و نکیر یہ سارے مرحلے تو پہلے دن پیش آتے ہیں نا, وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے. تم تو اپنے کیمروں پہ بھروسہ کر رہے ہو, وہ تو آج اس وقت جو امام نے جواب دیا. پھر وہیں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے اس میں ذرا سا ایک اور اضافہ کر دی, اور مولا میرا فلاں دوست سفر پہ گیا تھا, اس کو راستے میں شیر نے کھا لیا, اس کی تو بیعت بھی نہیں ملی, وہ تو شیر کے پیٹ میں چلا گیا, فشار کہاں سے ہوگا؟ تو ایک اور صاحب کو یاد آ گیا, مولا اور میرا ایک کزن جو تھا وہ سفر میں گیا تھا, مر گیا, اس کی کشتی ڈوب گئی, وہ سمندر میں ڈوب گیا. اب یہ فشار قبر کے حوالے سے مومنین کے سوال بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ سوال خود اس بات کی دلیل کہ معصومین کی بارگاہ میں اس کا اتنا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے. میں جناب فاطمہ بنت اسد کا واقعہ تو پڑھ ہی نہیں رہا ہوں, وہ ہر ایک مومن کو معلوم, لیکن کتنا ذکر ہوتا ہے. اگر میں نے 16 سال کے بعد شارجہ میں موت کے موضوع پہ تقاریر دوبارہ شروع کی تو آپ نے دیکھا مجمع سارا غائب ہو گیا. پہلے 2 دن لوگ تھے, تیسرے دن سے نہیں تھے. جو ریکارڈنگ سن رہا ہے وہ اس جملے کو پورا اس طرح لے بھی نہیں, لیکن بہرحال اس میں تھوڑی حقیقت تو ہے. تو 16 سال میں ایک میرا اشرا اس پہ نہیں سنا جا رہا, اور امام کے یہاں فاطمہ بنت اسد سے لے کے یہ روایت تک مسلسل تذکرہ موت کا بھی ہے اور اس کے مراحل کا. تو اب امام قبر کا فشار بتا رہے ہیں. راوی نے کہا کہ جو ہوا میں ہمارے سامنے لٹک رہا, 3 سال جناب زید شہید کا لاشا کتنے عرصے کوفے کے محلہ کناسا کے اندر لوگوں کے سامنے لٹکا رہا, یہاں تک کہ پرندوں نے ان کے بدن میں گھونسلہ بنا دیا تھا. اور یہ جو اس نے کہا کہ کشتی ٹوٹ گئی اور میرا کزن ڈوب گیا, یہ بھی صحیح کہا. کتنے لوگ سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں, قبر ہی نہیں ملتی. اور وہ جو اس نے کہا کہ میرے دوست کو شیر کھا گیا, وہ بھی صحیح کہہ رہا. شیر, بھیڑیے, ریچھ, چیتے کتنے لوگوں کو کھا جاتے ہیں. اب یہ سب کے سوالات, فشار قبر ابھی مرحلہ نہیں آئے. امام کا ایک جملہ جو ہم حجاب والی عورت سے کہنا چاہتے ہیں اور ان کے ذریعے ان کے مردوں سے کہنا چاہتے ہیں, یا مردوں کے ذریعے عورتوں سے کہنا, جو بھی کہیے, امام نے فرمایا کہ یاد رکھو. دیکھیے امام سیدھا سادہ ایک جواب بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس وقت امام جس تفصیل میں گئے, امام نے کہا یاد رکھو ہمارے عقیدے کے حساب سے جو حق بھی ہے, جو زمین کا خدا ہے وہی ہوا کا خدا ہے, وہی پانی کا خدا ہے, وہی جانوروں کا خدا. جو زمین کو حکم دے کے فشار کروا سکتا ہے وہ ہوا کے ذریعے سے بھی فشار کرواتا ہے, وہ سمندر کے پانی کو حکم دیتا ہے اس میں فشار کرو, وہ جانور کے میدے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو فشار کرو. ایک ہی خدا ہمارے پاس ہے, یہ نہیں ہے کہ زمین کا خدا الگ ہے اور ہوا کا خدا الگ. تو بھائی یہ مرنے والا تو ہوا میں چلا گیا, اب زمین کے خدا کی بات تو وہاں نہیں چلے گی, ایسا تو نہیں ہے نا. تو امام
ایک جملہ کہہ سکتے تھے کہ فشار ہر ایک کو ہوتا، ہوا میں لٹکنے والے کو ہوا، اور ڈوبنے والے کو پانی، اور جانور کا کھاجا بننے والے کو جانور. لیکن جملہ یہاں سے شروع کیا کہ ایک ہی خدا ہمارا ہے جو زمین کا بھی وہی ہے اور آسمان کا بھی وہی ہے، ہوا کا بھی وہی ہے، پانی کا بھی وہی ہے، جانور کا بھی وہی ہے. وہ اس جملے کی وجہ سے میں یہ روایت ٹائم سے پہلے لے آئے. ویسے آنا تو تھی یہ فشار کی روایت. جملہ کیا مطلب؟ اب ان خواتین سے بات ہو رہی، ان کی آنکھیں کہہ رہی ہم بے پردہ نکلیں گے تو بڑے حسین و جمیل نظر آئیں گے، اور اگر پردہ کر کے نکلے، حجاب کر کے نکلے، برقع پہن کے نکلے تو ایک تو بہت ہی غریب نظر آئیں گے، جگی والے نظر آئیں گے، بھکاری نظر آئیں گے، جاہل نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس نیچ گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورتیں آ گئیں. پاکستان کے بعض علاقوں میں اس میں ایک لفظ اور بڑھ گیا ہے جس کو میں ممبر پہ اپنی زبان پہ لانا بھی نہیں چاہتا. ایک خاص پیشے سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے بھی آج کل برقع پہننا شروع کر دیا. ہم یہ سب سمجھے جائیں گے. اب وہاں تو بات ہو گئی کہ تم اپنی آنکھوں میں یا محلے والوں کی آنکھوں میں یا رشتہ داروں کی آنکھوں میں برقع پہن کر جتنی بھی بوڑھی نظر آنے لگی. عورت کا سب سے بڑا ٹینشن یہ کہ میں بوڑھی کبھی نظر نہ ہوں. لیکن رسالت اور امامت کی آنکھ یہ کہہ رہی کہ اس سے زیادہ حسین، جمیل، خوبصورت اور شان و شوکت والی عورت تو یہی نہیں. جو امام سے کسی نے ایک سوال کیا کہ مولا وہ حوروں کے حوالے سے روایت لمبی ہے، میں تو چکرا گیا، پوری روایت پڑھوں تو میرا آج کا موضوع کہاں جائے گا. خلاصہ یہ جو جملہ امام جو ایک مومنہ عورت ساری زندگی اللہ کے دین کی اطاعت کرتے ہوئے گزارے گی، ایسا اس کا حسن و جمال ہوگا کہ جنت کی حوریں اس کو دیکھ کے شرمندہ ہو جائیں گی، وہ جنت کی حوروں کے حسن و جمال پہ چھا جائے گی. جو ہمیں اور آپ کو اچھی نہیں لگتی ہماری بیوی اگر وہ برقع پہن لے، اچھی وہ لگتی ہے جو ننگی آدھی جا رہی ہے، ٹھک ٹھک سینڈل کو جو ہے وہ زمین پہ مارتی ہوئی جا رہی ہے، بڑی خوبصورت، بڑی اچھی لگتی ہے. اپنی وفادار بیوی اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس نے یا اسکارف پہنا ہوا یا برقع پہنا ہوا. جنت کی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام کہہ رہے ہیں. اب ایک ہماری آنکھ ہے، ایک امام کی آنکھ. تو مومن اپنی آنکھ کو ترجیح دے گا یا امام کی آنکھ کو ترجیح دے گا؟ مگر وہ فشار والی روایت میں نے کیوں پڑھی؟ ہاں وہ اس لیے پڑھی. اب خواتین سے بھی ایک بات مگر یاد رکھیے، آئے خواتین، حجاب کرنے والی خواتین، ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. زمین کا بھی وہی اللہ ہے، آسمان کا بھی وہی اللہ ہے، سمندر کا بھی وہی اللہ ہے، ہوا کا بھی وہی اللہ. تو حجاب بھی اللہ کے لیے کیا جاتا. جو اللہ مسجد اور امام باڑے کا، وہی برتھ ڈے پارٹی کا بھی اللہ. دو الگ الگ اللہ نہیں، یہاں کا الگ ہے وہاں کا الگ ہے. یہاں پہ آؤ تو یہاں کے اللہ کی وجہ سے حجاب کرو، برتھ ڈے پارٹی والے اللہ کو حجاب کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں سے چلی جاؤ. شادیوں میں کوئی اور اللہ ہوتا ہے، تیسرا کوئی اللہ، اس کو کوئی حجاب نہیں چاہیے، اس سے وہاں بے حجاب چلی جائے. پاکستان میں کوئی اور اللہ ہے، چنانچہ جیسے پلین اڑے فوراً اپنا حجاب اتار کے پرس میں بند کرو، جو ذرا بڑے سائز کا اسی لیے خواتین رکھتی ہیں، اور وہاں کراچی ایئرپورٹ پہ ایسی ننگی جاؤ. نہیں، حجاب اللہ کے لیے، وہاں کا اللہ، یہاں کا اللہ، غمی کی تقریب کا اللہ، خوشی کی تقریب کا اللہ، سب ایک. اللہ کے لیے حجاب کرنا ہے تو یہ حجاب مسجد میں بھی ہوگا، یہ حجاب مجلس میں بھی ہوگا، یہ حجاب حج میں بھی ہوگا، یہ حجاب شادی میں بھی ہوگا، یہ حجاب پاکستان میں بھی ہوگا، یہ حجاب یہاں بھی ہوگا. تو یہ تو ایک ضمنی بات اس لیے آ گئی کہ ہماری خواتین نے دو قسم کے حجاب بنا لیے. اور امام نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اگر دو خدا مانتے ہو تو دو اصول بناؤ. اگر ایک ہی خدا مانتے ہو تو جہاں جہاں تک وہ خدا ہے وہاں تک اس کا حکم چلے گا. مگر اصل بات یہ تھی. اب دیکھیے بہت ساری باتیں میں کتنی جلدی کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کے قیمتی وقت کا بڑا خیال ہے. اب جو بات جہاں پر یہ بات اختتام کو پہنچ کر ہمارے اصل موضوع میں ملنی چاہیے وہ یہ کہ اپنی آنکھ پر اتنا بھروسہ نہ کرے، بلکہ اگر امام کی بات ایسی ہو جو بالکل آپ کی آنکھ سے ٹکرا رہی ہے. اب میں وہ جملہ کہہ دوں جو اصل میں تو مجھے کل پڑھنا ہے. کل وفات رسول خدا کی تاریخ ہے اور رسول خدا کا بیان ہوگا. ابو جہل و ابو لہب تک نے یہ مان لیا. کل یہ واقعہ میں پھر پڑھوں گا اگر کہ بہت مشہور واقعہ، مگر چونکہ جس منزل پہ جانا ہے تو یہ واقعے سے ہی بات شروع ہوگی کہ جب پیغمبر نے کہا میں پہاڑی پہ کھڑا ہوں اور کہہ دوں کہ لشکر حملہ کر رہا ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ کیا کہا مانیں گے. پیغمبر نے کہا کیوں مانو گے، تمہاری آنکھ تو دیکھ ہی نہیں رہی. ابو جہل و ابو لہب کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو آپ کی آنکھ پہ قربان کر دیں گے. آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے، چاہے ہماری آنکھ نہ دیکھے. یہ ابو جہل و ابو لہب کہہ رہا اور وہ مومن کہہ رہا. داڑھی منڈوانے سے زیادہ اچھا لگنے لگتا ہوں،
سود کی جاب کرنے سے میرے گھر کی حالت اور اچھی ہو جاتی ہے. عورت کہہ رہی ہے بے پردہ ہو کے نکلنے میں اور اچھی لگ رہی ہوں. اور دجال کی جنت جنت ہی لگ رہی. امام کہہ رہی ہے جہنم ہے، ہم کو تو جنت لگ رہی. دجال کی جہنم، ہمیں تو جہنم ہی لگ رہی. اب یہ چیز آگے بڑھائیے. پورا امام کے حوالے سے یہ تو ایک پورا میرا اشرا ہوتا. اپنی آنکھ چھوڑیں، امامت کی آنکھ کو دیکھیں. موت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ موت سے اس کا تعلق وہ جملہ کہ جب کل جو میں نے سکرات موت کی کیفیت بتائی، سب سے پہلے مرحلے پر یہ آج ہماری 6 مجلس میں بات پہنچی. 6 مجلسیں ہو گئی ہیں اس عشرے کی، 9 میں سے 6، اور ابھی تک ہم سکرات موت ہی کے مرحلے میں اٹکے ہوئے ہیں. تو اب ذرا اس کے اگلے مرحلے میں داخل آج ہی ہو جانا ہے مصائب سے پہلے. مگر یہ سن لی، زندہ آدمی کی کھال کھینچ کے اتارو تو اس کو کم تکلیف ہوگی، ملک الموت کی تکلیف زیادہ. بدن کو آگ اور لوہے کے قینچیوں سے کاٹا جائے تو کم تکلیف ہوگی. یہ قبر کا مردہ سلمان سے کہہ رہا. ملک الموت کی تکلیف زیادہ. ہمیں اور آپ کو لوہے کی سیخ میں لگا کے جس طرح چکن ٹکے بھونے جاتے ہیں، اس طریقے سے گرل کیا جائے اور بھونا جائے، وہ تکلیف کم ہوگی. مرغ مسلم تو دیکھا، مسلم بکرا بھی آپ نے بہت دیکھا ہوگا، اور سنا بھی ہوگا کہ مسلم اونٹ فرائی کیے جاتے ہیں. مومن بھی مسلم فرائی کیا جاتا. امام کہہ رہے پھر بھی وہ تکلیف کم ہے، ملک الموت کی تکلیف زیادہ. اب یہ باتیں چل رہی، اس میں آئیے وہ جملہ اپنے زمانے سے مطلب مولا کی ظاہری خلافت کا زمانہ، جہاں پر بار بار مولا کو اپنے چاہنے والوں کو جہاد کے لیے آمادہ کرنا پڑ رہا. اب مولا کہہ رہے چلو جہاد پر، یہ بہانے بنا رہے ہیں. اب کوئی بہانہ بناتا ہے، کوئی بہانہ بناتا. روزے نہیں رکھتے لوگ، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں، ٹھیک. کوئی کہتا ہے بڑھاپے کی منزل آ گئی اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ غریب آدمی روزہ رکھے، میرے پاس اتنے پیسے میں کیوں روزہ رکھوں. اس سے تو ہم کہتے ہیں بھائی غریب تو پورے 12 مہینے روزے رکھتا. اور ایک صاحب کہتے ہیں کیا کریں، اماں ابا نے روزہ کشائی نہیں کی تھی، وہ مر چکے. جب تک کہ روزہ کشائی نہ ہو تو ہم روزے رکھیں کیسے؟ اب اماں ابا کو زندہ کر کے تو ہم لانے سے رہے اور روزہ کشائی تو کروانے سے رہے. لیکن ہر ایک کے بعد الگ بہانے ہوتے ہیں نا. بعض کے بہانے لگتے ہیں، بعض کے بہانے شریعت اور امامت کا مذاق لگتا ہے، مذاق اڑایا جا رہا. مولا آج گرمی بہت ہے، ذرا ٹھہر جائیے، سردی آ جائے پھر چلیں گے جہاد پر. چلو اب تو چلو سردی آ گئی. مولا سردی بہت ہے، ذرا ٹھہر جائیے، گرمی آ جائے پھر چلیں گے جہاد پر. یہ تو نہج البلاغہ میں میرے مولا کا خطبہ، تم نے میرے کلیجے میں پیٹ کو ڈال دی. یہ محاورے کا ترجمہ، محاورے. سردی میں کہتا ہوں تو گرمی میں کہتا ہوں. اب یہ تو ایک الگ موضوع چل رہا. اس میں بہت سارے لوگوں نے مل کے ایک بات کہی کہ مولا اب یہ الفاظ میرے ہیں، انہوں نے تو ذرا سا اس طرح بنا سوار کے بات کی ہوگی کہ توہین بھی نہ ہو امامت کی اور بہانہ بھی ان کا بہانہ نہ لگے اور بات بھی پہنچ جائے. مولا ہم اس لیے جہاد سے گھبراتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جہاد میں. تلوار، تیر، نیزے، برچھیاں معمولی بات نہیں ہے یہ سارے زخم کھانا. میدان جنگ میں تو یہی ہوتا ہے، وہاں نہ کیک تقسیم ہو رہے ہیں، نہ پیسٹری کھلائی جا رہی ہوتی ہے، نہ لڈو بٹ رہے ہوتے. میدان جہاد کا تو مقصد ہی ہے کہ تیر کھاؤ گے، تلوار کھاؤ گے، برچھیاں کھاؤ گے، نیزے کھاؤ گے. کوئی زیادہ زخمی ہوگا، کوئی کم زخمی ہوگا، کسی کا ہاتھ کٹے گا، کسی کا پیر کٹے گا، کسی کی گردن کٹے گی. یہی ہوتا ہے میدان. اب یہ خوف بہت سے لوگوں کے دل میں، یہ نہ بہانے بنانا چاہتے ہیں، نہ امامت کی توہین کرنا چاہتے ہیں، نہ حکم امامت کو ٹالنا چاہتے ہیں. تب مولا نے وہ ایک خطبہ دیا جو میرے موضوع کا تسلسل بنا. مولا نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اگر بستر پر گھر میں مرو گے تو وہ آرام دہ موت ہوگی اور میدان جنگ کی موت تکلیف دہ ہے؟ یاد رکھو، میدان جہاد میں سارا جسم تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو وہ تکلیف کم ہوتی ہے، بستر پہ ملک الموت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. یہ والی تک اب دیکھیں وہی جو عذاب قبر، روح نکالنے کا عذاب میں کل بتا رہا تھا، مولا نے اس کو میدان جہاد سے ملایا.
فرمایا جس کا سارا بدن میدان جہاد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کو کم تکلیف پہنچی. جو اپنے کمرے میں آرام سے اے سی چلا کے ڈبل فوم کے گدے پہ سو رہا تھا, صبح گھر والے گئے کہا وہ تو مر گئے. بھائی بڑی اچھی موت, کیسے آرام سے مر گئے, نیند ہی میں روح قبض ہو گئی, کچھ پتہ ہی نہیں چلا. مولا کہہ رہے اس کو زیادہ تکلیف پہنچی ہے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے, کیونکہ تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے. پھر یہاں پہ وہ جملہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. وقت کہاں چلا گیا مجھے خود بھی نہیں معلوم, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ آج کی تقریر اصل میں جملے کی وضاحت تھی, گرچہ اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی اہم باتیں آ گئیں. امام نے فرمایا کہ زیادہ تر یہ ہوتا کہ جسے تم بہت آرام سے مرتے ہوئے دیکھتے ہو وہ اتنی تکلیف کے عالم میں مر رہا ہوتا, کیونکہ تم تو اپنی اس آنکھ سے دیکھ رہے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ دوسری دنیا کے اندر یہ والی آنکھ نہیں چلے گی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ آپ ایسے گلاسز ہیں یا ایسے اینک ہے یا چشمے, آپ اس کو آنکھ پہ لگائیں گے, رات کے اندھیرے میں آپ کو نظر آنے لگے. وہ دن کے لیے بیکار ہے, وہ رات کے لیے. امام نے کہا جسے تم سمجھ رہے ہو کہ بھائی وہ فلاں مرنے والا, پہلے بات یہاں سے شروع ہوتی, پھر اگلا جملہ تو اور خطرناک ہوتا, بھائی وہ تو بڑے آرام سے مرا. ایسے آرام سے اسے موت آئی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کب مرا, اور ہمیں بھی پتہ نہیں چلا. امام کہے تمہیں نہیں معلوم اس پہ کیا قیامت گزر رہی ہے, اور جسے تم سمجھ رہے بڑی تکلیف میں مر رہا ہے, ہر ایک آدمی بستر پر صحیح تڑپ رہا ہے اور گھبرا رہا ہے اور رو رہا ہے, اور اس کے منہ سے تکلیف والی آوازیں بھی نکل رہی. پھر یہاں سے بات آگے بڑھائیے, ٹرک کے نیچے آگے ایکسیڈنٹ ہوا, ساری ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, ہوائی جہاز کریش کر گیا, ہوا کے اندر ہی جل کے مر گیا. ہم نے کہا کتنی تکلیف سے موت ہوگی, یہ تم اپنے اندازے سے کہہ رہے کیونکہ تم اپنی آنکھ پہ دیکھ بھروسہ کر رہے. تمہیں کیا پتا کہ وہ موت کتنی آرام سے آئی ہے. جو بات میری تھی نا کہ اپنی آنکھوں پہ مت جائی, خاص طور پر دوسری دنیا کے بارے میں. یہ میں نے خاص طور پہ کیوں کہا کہ ویسے تو اس دنیا میں بھی ہر جگہ ہماری آنکھ نہیں چلتی. ہمیں کافر کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اچھا لگتا ہے, امام کہہ رہے غلط, لیکن دوسری دنیا میں تو آپ کی آنکھ چلے گی بالکل بیکار, تھرڈ کلاس, کام ہی نہیں آئے گی وہاں پہ. تو وہاں کے بارے میں امامت سے پوچھے. وہ فرماتے جو آرام سے مر رہا ہے وہ بہت تکلیف سے مر رہا زیادہ تر, اور جو بہت تکلیف میں نظر آ رہا. اب میں میدان جہاد کی طرف نہیں گیا, میں نے تو کہا کہ ایک آدمی ٹرالر کے نیچے آ گئے, ساری ہڈیاں اس کی چکنا چور ہو گئے. ہم نے کہا کتنی تکلیف سے موت آئی ہوگی, تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہے, امام کہہ رہے کتنے آرام سے مرا. تم نے دیکھا کہ وہ ہوا میں جل کے مر گیا, تم نے کہا بہت تکلیف سے مرا ہوگا, تمہیں کیا پتا کتنے آرام سے مرا. اور اس کے بعد پھر ایک ایک جملہ دونوں میں بڑھ جاتا کہ یہ بہت آرام سے مرا, اس کا مطلب یہ تو بہت نیک ہے اللہ کے یہاں, اس کا بڑا رتبہ ہے. اب وہ داڑھی بھی منڈاتا ہے تو بڑا نیک ہے کیونکہ بڑے آرام سے مرا, اور وہ بے حجاب بھی گھومتی تھی عورت تو بڑی نیک ہے کیونکہ بہت آرام سے مری. یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا کہ بہت آرام سے مرا؟ اپنی آنکھ دیکھ کر نا. یہ امام نے نہیں کہا کہ 100% زیادہ تر, اور فلاں آدمی ہم تو اسے اتنا اچھا اور نیک سمجھتے, ارے کیسی اس کو اذیت ناک موت ہوئی, ٹکڑے ٹکڑے ہوا اس کا بدن, اس کا مطلب ہے اندر کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی. یہ فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ چلے مرنے والے کے بارے میں بری بات نہیں کہتے, لیکن جو اچھی بات کہہ رہے وہ بھی تم نے کیسے کہہ دیا؟ اور اس کے بعد پھر آئیے, میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ میرا بچپنا اور ابتدائی جوانی جو ہے وہ رضویہ سوسائٹی میں گزری ہے, جو کراچی کی ایک بہت مشہور مومنوں کی بستی. ایک دفعہ جب میں نے اس سوال کا جواب دیا تھا, جو بعض متقی لوگ پوچھتے ہیں سوال اچھا ہے لیکن ذرا کچھ زیادہ ہی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی مولانا, کیونکہ رضویہ کے اندر کراچی میں اس زمانے میں 2 ہی غسل خانے تھے میتوں کے, کھارگر کا ایک رضویہ کا. خوجے حضرات ساری میتیں کھارگر لے جاتے تھے اور سادات کی ساری میتیں رضویہ آتی تھی, پورے شہر کی میتیں. تو ہر نماز ظہر کے بعد ایک نہ ایک تو نماز جنازہ ہوتی تھی, اور میرے سامنے کی بات ہے, میرا بچپنا تھا, یہ بچے مجلس میں بیٹھے میری بات سن رہے ہوں گے, میں بھی سن رہا ہوں. لوگ آ کے مولانا سے پوچھا کرتے تھے, مرحوم مولانا محمد عادل صاحب, کیا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ ارے بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نماز جنازہ تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے جس پہ غسل واجب ہو.
مسجد میں نہیں ہونی چاہیے امام باڑے صحن. کہا نہیں لیکن مولانا وہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا, کہ اے اللہ ہم مرنے والے کے بارے میں گواہی دیتے وہ خیر پر تھا. یہ تو ہمارا جاننے والا, یہ تو بے نمازی ہے, اس نے تو اپنے بھائی کا حق کھایا, یہ تو شرابی ہے, یہ تو بے حجاب. اب متقی پریشان ہے کہ اللہ کے سامنے گواہی دے رہے, تو ہم کیسے گواہی دیں؟ چلے ہمیں نہیں پتا مرنے والا کیسا ہے, جنازہ آ گیا پڑھ لی, وہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. معلوم ہے ہمارے ہی محلے والا, ہمارے ہی رشتے دار, اور ایک بار نہیں تقریباً ہر دوسرے دن یہ سوال پوچھا جاتا. اب اس وقت مجھے اتنا تو یاد نہیں ہے کہ ان کو جواب کیا ملتا, اتنا معلوم ہے کہ وہی جواب ملتا ہوگا جو میں دے رہا ہوں, کیونکہ پھر یہ لوگ نماز جنازہ میں آتے. کیوں جواب وہی کیوں ملتا ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا جواب بہت پہلے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے ہیں. بہت پہلے امام اس کا جواب دے چکے ہیں. بھائی سیدھی سادی بات, یہ ایک ہماری فقہ کا ایک اصول یاد رکھیں, اگر کوئی مسئلہ عامۃ البلوہ یعنی ایسا مسئلہ ہو کہ ہر دور ہر زمانے میں بار بار پیش آ رہا ہو, تو اس میں ضرور امام سے پوچھا گیا اور امام نے جواب دیا, حدیث سننا پڑے گی. ہاں بالکل کوئی نئی چیز کہ بھئی یہ کلوننگ ہے امام کے زمانے میں نہیں تھی, یا ٹیلی ویژن ہے امام کے زمانے میں نہیں تھا, یہ فیس بک ہے امام کے زمانے میں نہیں تھی, تو اب موتیں تو امام کے زمانے میں ابھی ہوتی تھی, اور کتنے ہی مرنے والے امام کے زمانے میں بے نمازی بھی مرتے تھے اور شرابی بھی مرتے تھے, اور یہ مسئلہ ہر ایک کے, بلکہ وہ لوگ زیادہ پوچھتے ہوں گے کیونکہ وہ تو عربی بالکل جانتے تھے, ان کی زبان عربی. تو یہ کیا ممکن نہیں ہے؟ اور یہی ایک جواب مراجع کا نماز کے بارے میں بھی. نماز عامۃ البلوہ مسئلہ, رسول خدا سے لے کے 11ویں امام کی شہادت تک ہر امام کے زمانے میں, ہر دور میں, ہر علاقے میں, ہر قسم کے لوگوں نے نماز پڑھی. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی چیز ہو اور وہ معصوم نے بتائی نہ ہو یا ہمیں سے رہ گئی. کوئی ایک آج امام کے زمانہ ہو تقیہ کا ہوگا. تو یہ آج کس پہ انکشاف ہوا کہ ہمارے تشہد نامکمل ہے اور ہماری نمازیں غلط ہیں اور ہمارے والدین غلط اور ہمارے دادا پردادا سے لے کے امام کے زمانے تک کے سارے صحابی غلط. یہ نماز کوئی نیا مسئلہ کو تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ تو ابھی ابھی آسمان سے نازل ہوئی ہے, تو اس میں مراجع ایک چیز کہہ رہے ہیں ایک چیز بھول گئے. عامۃ البلوہ مسئلہ آپ کو شاید نہیں معلوم. نمازوں کے اندر بھی آج کل تبدیلی کی جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ آج تک شیعت کی ساری نمازیں غلط ہیں, آج سے ہم صحیح نماز بتا رہے ہیں. اور ایسی عبادت جو اس کثرت کے ساتھ کی گئی, جو ہمارا سوال غیروں پر ہوتا ہے, غیر ہم سے پوچھیں گے. ہمارا سوال یہ ہوتا ہے رسول خدا نے اتنی نمازیں پڑھی 23 سال, اور مسلمانوں کو اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے نماز پڑھ رہے تھے, یہ کیسے ممکن ہوگا, یہی پتہ نہیں چلا. ہاتھ کھولتے تھے کہ ہاتھ باندھتے تھے کہ باندھتے تھے, تو کہاں پہ باندھتے تھے, کیسے ممکن ہے. وہ تو رسول تھے جو 23 سال نماز پڑھی. ائمہ قائلین نے تو 250 سال آنکھوں کے سامنے نماز پڑھی, آج تک پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کیسے نماز پڑھی. آج 1432 ہجری یا 1422 ہجری کے ایک مومن پہ کہیں سے وحی نازل ہوئی, کوئی بہت ہی غیر مشہور و معروف مسئلہ ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے. کوئی روایت نہیں ہوگی سامنے ریسرچ کے بعد آج, تو لا نعلم منہ خیرا ہر دور میں تھا. راوی نے جا کے امام سے بھی پوچھا تھا, مولا ہم کیسے گواہی دیں مرنے والے کے بارے میں کہ وہ خیر پر ہے, وہ تو شرابی ہے, وہ تو بے نمازی ہے. امام نے کہا لیکن یہ بتاؤ مرتے دم تک اللہ رسول اور ہم کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا؟ کہا کہ مولا وہ تو مانتا تھا. کہا اللہ تم سے نماز جنازہ میں کردار کی گواہی نہیں مانگ رہا ہے, اللہ تم سے اس کے عقیدے کی گواہی مانگ رہا ہے. اگر وہ علی کی محبت پر تھا تو گواہی دو کہ ہم گواہی دیتے کہ خیر پر, کیونکہ محبت علی سے بڑا خیر اس کائنات میں کوئی نہیں. اچھا اب یہ بات اس لیے ضمناً آ گئی کہ قبر میں کام آنے والی چیز یہ خیر ہے, لیکن کیسے اب تو کل ہی ہوگی بات. اب یہاں مختصر 2 باتیں سن لیجئے تاکہ منزل مذاہب پر آ جاؤ. تو اسی طرح سے یہ بات میں نے کیوں پڑھی رضویہ کی نماز جنازہ کے حوالے سے, تو اب وہاں جب نماز جنازہ ہوتی ہے اس کے بعد جنازہ اٹھایا بھی جاتا. اب جب جنازہ اٹھتا ہے تو میں مومنین کے تبصرے سنتا ہوں. اب میں خود بھی اس وقت اتنا چھوٹا سا بچہ, مجھے کیا معلوم بھائی یہ مرنے والا تو جنتی لگ رہا. ارے آپ کو اچانک پتہ چل گیا یہ جنتی ہے, کیسے پتہ چل گیا؟ بھائی یہ مرنے والا ویسے بہت نیک تھا لیکن لگ رہا ہے کہ جہنمی ہے.
ارے ابھی تو آپ نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی, آپ تو نماز جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں, نہ دوستی نہ رشتہ داری نہ اس کا چہرہ دیکھا, کفن میں لپٹی ہوئی میت غسل خانے سے آتی ہے, رکھ دی گئی, نماز پڑھی, اٹھائے چلے. کہا بھائی دیکھو اس کا مردہ بھاری کتنا ہے, ہمارے کندھے ٹوٹ گئے, آج جا کے وکس کی مالش کرنا پڑے گی, جس کا مردہ بھاری ہو وہ جہنمی. اور یہ دیکھو کیسا پھول کی طرح سے ہلکا پھلکا جو ہے وہ مردہ جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جنتی. یہ جو فیصلے جو اصل بات میں کہہ رہا اپنی آنکھ کی مدد سے کرتے ہیں کہ وہ مرنے والا بڑے آرام سے مرا تو بہت اچھی موت آئی ہے, اور وہ بڑی تکلیف میں مرا تو بہت بری موت آئی ہے. اس کے جنازے نے ہمارا کندھا توڑ دیا تو اس کا مطلب جہنمی ہے, اس کا جنازہ پھول کی طرح سے تو اس کا مطلب ہے جنتی. یہ سب حماقتیں اپنی اس آنکھ پر بھروسہ کرنے. اور امام کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اچھے جو بظاہر اچھے ہیں, یعنی جن کی موت اچھی نظر آ رہی, اتنا شدید عذاب ان پہ آ رہا ہے. اور اس کا ایک نقصان. اچھا امام کو یہ ساری بات بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ چلے مولا بہت اچھی موت مر رہا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے, تو ہمیں بتانے کی ضرورت کیا؟ اچھا ہی گمان کر رہے ہیں نا ایک مومن کے بارے میں. نہیں, نقصان یہ ہے کہ ہم نے کہا یہ تو اتنی اچھی موت مرا, تو اب اس کو ضرورت ہی کیا ہے ہماری طرف سے کہ ہم فاتحہ پڑھیں یا نماز وحشت پڑھیں یا اس کے قضا نمازیں پڑھیں یا اس کے اعمال کو دیکھیں. ہم نے کہا تو بہت اچھی موت مرا, ہمیں تو اس کو جا کے دیکھنا یہ بیچارہ بہت بری موت مرا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہم کو آنکھ سے اچھا نظر آ رہا تھا عذاب میں پھنسا ہوا تھا, ہم نے اپنی آنکھ پہ بھروسہ کر کے اس کی مدد ہی نہ کی. وہ بیچارہ ادھر بھی عذاب میں پھنسا, جو قبر میں ہم اور آپ اس کی مدد کر سکتے وہ بھی ذرا کم ہو گئی. بھائی جسے آپ بہت اچھا سمجھے. اب میں کیا مثالیں دوں, میری زبان جل کھڑا رہی. دیکھیں یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی بڑے بڑے مراجع کا انتقال ہوتا, ان کے لیے بھی نماز وحشت پڑھی جاتی. بڑے بڑے مراجع کا انتقال ہوتا, ان کے لیے بھی مجلس ترحیم ہوتی ہے جس میں فاتحہ پڑھا جاتا. ان کے لیے بھائی ان کے لیے کیا فاتحہ پڑھا جائے؟ فاتحہ پڑھنا دوسروں کے لیے پڑھو, شرابیوں کے لیے پڑھو, اس کو ضرورت. یہ تو خود اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو گھبرا جاتے ہیں, ہماری ہمت ہماری مجال نہیں, ہم ان کے لیے کوئی نیکی کریں, ان کو ضرورت کیا ہماری نیکیوں. اب میں مراجع تو میں نے خالی بات بالکل سمجھ میں آ جائے اس لیے کہا, لیکن جو نیک اور مقدس لوگ ہیں معاشرے میں, معصوم تو نہیں ہے نا, ایک آدھ غلطی ہوئی ہوگی, ہماری طرف سے ان کو مدد پہنچ جاتی, ہم تو یہ سمجھ کے مدد بھی کریں, ان کو کیا ضرورت اس بیچارے کو. پتا چلا شرابی یہاں بھی شراب پی کے سارے مزے لوٹ گیا, مرنے کے بعد بھی دھڑا دھڑ اس کے لیے نیکیاں بھیجوائی جا رہی ہیں. اور ایک مقدس و متقی آدمی یہاں زحمتیں اٹھاتا رہا, گھر والوں نے سوچا یہ اتنا نیک ہے اس کو کیا ضرورت, تو جو تھوڑی بہت اس سے غلطی ہو گئی اس کو بھی کوئی معاف کرانے کو تیار نہیں. اس لیے اسلام نے کہا اپنی آنکھ پہ موت کے حوالے سے بھروسہ نہ کرنا. جو بہت اچھی موت مر رہا ہے ہو سکتا ہے بڑی شدید تکلیف میں ہو, جو بہت بری موت مر رہا ہے ہو سکتا ہے بڑی اچھی کیفیت میں ہو. تو خیر موت نام اس بات کا کہ اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہ کرو, اس کی تکلیف کا خیال کرو. اب سوال پلٹ کے یہاں تک پہنچا, یہ آخری میرا نقطہ ہے اور بہت چھوٹا سا, کہ یہ جو مولا نے کہا کہ میدان جنگ میں تلواروں سے کٹ کے مر جاؤ گے تو تکلیف کم ہے. کسی بڑے ٹرالر 32 ویلر والے ٹرالر کے نیچے آئے, ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, وہ تکلیف کم ہے. پلین کریش ہوا, سارا جسم ایسا جل گیا کہ لاشا پہچانا نہیں جا رہا, تکلیف کم ہے. ملک الموت کی تکلیف زیادہ. تو مولا پھر کیا کیا جائے اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے یا معاف کرنے کے لیے؟ ایک دو باتیں کل آ چکی ہیں جو زندہ لوگ کر سکتے ہیں. نماز وحشت سے نماز ہدیہ میت تک, ہدیہ میت کی نماز کو نماز وحشت سے زیادہ اہم سمجھیں. ان معنوں میں جو روز پڑھی جاتی ہے, اگر اللہ طاقت دے تو ایک صبح اور ایک شام پڑھیے, دن والوں کے لیے الگ, رات والوں کے لیے الگ. نماز وحشت کا تعلق رات سے ہے کیونکہ منکر و نکیر کے سوال رات میں آتے ہیں. سانپ اور بچھو جو کاٹتے ہیں وہ دن کو بھی کاٹتے ہیں, رات کو بھی کاٹتے ہیں. اس لیے امام نے اس کی نماز دن میں 2 بار رکھی. یہ ساری چیزیں تو آ گئی جو قبر کے فائدے کے لیے. ملک الموت جو آ گیا تو ایک دو باتیں کل آئی تھی, ایک آخری بات آ گئی. یہ آخری بات بہت بڑی بات ہے لیکن ٹائم کم ہے, اس لیے میں اس کو بس ایک حدیث کی شکل میں پیش کر کے آج کی مجلس ختم کرتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یہ سوال پھر وہی بات جو میں نے ابھی تشہد کے اندر اضافے کے حوالے سے کہی کہ موت کی یہ تکلیف آج کا مسئلہ نہیں ہے, 1400 سال سے چلا رہا.
اس سے بھی پہلے کہا لیکن میں تو اسلام کی تاریخ پڑھوں. تو جب امام نے یہ مسئلہ بتایا لوگوں نے ضرور پوچھا ہوگا مولا حل تو بتائیے اس کا. اور اسی کے جواب میں سورہ یاسین ہم کو ملی, جو ہم لوگ مرنے والے کے سراہنے سورہ یاسین پڑھتے ہیں اسی کے جواب میں تھی. اسی کے جواب میں کلمات الفرج ملے, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العلی العظیم سے لے کے آخر تک. یہ مختلف لوگ سوال کر رہے ہیں, لیکن اس کا ایک بہت ہی آسان سا جواب امام نے دیا. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک مومن پہنچا اور یہی سوال کر رہا. وہ رسول خدا سے لے کے مولا کائنات سے لے کر شہزادی کونین سے لے کر قبر کے عذاب سے شہزادی کونین نے بھی ڈرایا, اور ان کے بزرگوں سے لے کر فاطمہ بنت اسد کتنا فشار قبر سے ڈری تو رسول خدا ان کی قبر میں لیٹے. تو اب یہ سنتا چلا رہا. پانچویں امام پہنچا, کہا مولا کوئی طریقہ ہے کہ یہ تکلیف بالکل ختم ہو جائے؟ امام نے کہا ایک طریقہ اور بھی. آدمی اگر کسی کمپنی میں کام کرتا, میں گھڑی دیکھ لوں, آدمی اگر کسی کمپنی میں کام کرتا تو اس کمپنی کی چیزیں اس کو رعایتی قیمت پہ ملتی. بھائی تمہیں 50% ڈسکاؤنٹ ہوگا کیونکہ تم اس کمپنی میں کام کر رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, تم اس کمپنی میں کام کر رہے, تمہارے لیے اتنی چیزیں فری ہیں, استعمال کر سکتے ہو. یہاں تو نہیں, پاکستان میں کچھ جگہوں پر ہے, ٹیلی فون کمپنی میں کام کرتے پی ٹی سی ایل میں, اچھا تمہارے گھر میں جو فون لگے گا یہ فری, جتنی چاہے کالیں کرو. وقت نہیں ہے ورنہ اس مثال کو میں 15 منٹ کھینچ سکتا ہوں. ملک الموت وہ اللہ کی کمپنی میں کام کرتا, جو اللہ کی ایک کمپنی ہے, لمیٹڈ نہیں ہے, لیکن جو اللہ کی ایک کمپنی ہے جو موت کے حوالے سے کام کرتی ہے, ملک الموت اس میں بہت اہم پوسٹ پر ہے. ملک الموت کو ایک پرمیشن ملی ہوئی ہے. وہ امام فرما رہے ہیں, شروع کے جملے میرے ہو گئے تاکہ بات سمجھ میں آ, کہ امام نے کہا کہ ملک الموت کو اللہ نے ایک اجازت دی, جو تمہارا دوست ہوگا اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا, وہ تمہیں ایک سہولت تمہیں ملی ہے, تم اس کمپنی میں چیف ایگزیکٹو ہونا, تم اس کمپنی کے اندر ڈائریکٹر ہونا یا جنرل مینیجر ہونا, تمہیں اجازت. جو تمہارا دوست ہے جب اس کی روح قبض کرنا ہو تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا, بہت آرام سے جانا, دوستی ہے نا, وہ دوستی میں باتیں کرتے ہوئے اس کو اٹھا کے لے جانا, اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. واقعاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, دوست مل گیا, باتیں کرنے لگا, ہم کو جانا ادھر تھا, باتیں کرتے کرتے اس کے ساتھ ادھر نکل گئے, پھر اچانک یاد آئے, ایسے ہی ملک الموت لے جاتا. اب تو امام نے تو اتنا آسان نسخہ بتا دیا, ملک الموت سے دوستی کرو. راوی کا تو منہ اتر گیا, چہرہ لٹک گئے. مولا یہ تو آپ نے مسئلے کو اور مشکل کر دیا, ملک الموت سے دوستی کر لو. اس سے دوستی کیسے کریں بھائی؟ دوستی کے لیے ملاقات ہونی چاہیے. ملک الموت سے زندگی میں ایک ہی بار ملاقات ہوتی, وہ ایسی ملاقات ہوتی ہے, اتنی خطرناک ملاقات ہوتی ہے. دوستی کا سوال, میں جب جولائی میں حج کیا تھا تو ایک مومن طواف کر کے پسینے بلڈنگ میں آ رہے تھے, دوپہر کا وقت ہے, 58 ٹیمپریچر تھا. میں نے پوچھا کیا بات ہے, خیریت تو ہے, آپ بہت گھبرائے نظر آ رہے ہیں. مولانا اتنی گرمی ہے کہ نام تو نام اپنی ولدیت تک اس وقت میں بھولا ہوا ہوں, جب ملک الموت آتا ہے اس وقت تو یہی حالت ہوتی. دوستی, امام نے جسے اتنا آسان نسخہ بتا دیا, دوستی کر لو, تمہارا دوست بن جائے گا. تو دوست اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم تو اس کمپنی میں کام کر رہے ہو, تمہارے دوستوں کے لیے ایگزیمشن ہے. راوی نے گھبرا کے کہا لیکن مولا دوستی کیسے کی جائے, ایک ہی بار تو ملاقات ہوتی ہے. امام نے کہا نہیں, دوستی کے اور بھی طریقے ہیں. ملک الموت یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کسی نماز کا وقت آتا وہ اس وقت نگاہ ڈالتا ہے دنیا میں کون آدمی نماز کا وقت آتے ہی مصلی پہ جا کے کھڑا ہو گیا. جس مومن کو 40 دن وہ ہر نماز میں اولے وقت مصلی پہ کھڑا دیکھے, خود بخود ملک الموت کو اس سے محبت ہو جاتی, خود بخود. اسے بھی نہیں پتا چلتا کہ ملک الموت جو ہے وہ مجھ سے دوستی کرنے لگا, محبت کرنے لگا. اب میں بھونڈی مثال دوں گا, آپ کہیں گے مولانا ایک تو ٹائم ویسے ہی کم ہے, اتنی بھونڈی مثال. کتنی جگہ ایسا ہوا کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھنے گئے, ارے 2-4 تو ایسے عقیدت مند ملے, میں گھبرا گیا کہ میں آج زندگی میں پہلی بار اس علاقے میں آ رہا ہوں, جانتے بھی نہیں آپ مجھے, یہ عقیدت یعنی مولانا آپ ہمیں نہیں جانتے, ہم نے بہت تقریریں سنی آپ کی, بہت ویڈیو دیکھے,
اور وہ تقریریں سن سن کے وہ ایک محبت پیدا ہو گئی. میرے ایک بزرگ عالم کی ایک نصیحت، مسجد کو کبھی نہ چھوڑنا. مسجد کی دوستیاں بہت پائیدار قسم کی دوستیاں ہوا کرتی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، صفحہ اعضاء میں دیکھی، ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی کلچر، وہ کہیں کام کہیں کہ خود بخود ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو ملک الموت کے دل میں محبت ہوتی ہے جو مومن کو باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھے اور 40 دن تک تو یہ دیکھے کہ وہ ہر نماز اول وقت پڑھ رہا ہے. جب اس کے پاس ملک الموت آتا، اسے اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے، تم میری کمپنی میں کام کرتے ہو تو میں یہ اجازت. آپ پوچھ لیجیے، بہت سے لوگ ایئر لائن میں کام کرتے ہیں، ان کو کچھ فری ٹکٹ مل جاتی. بہت سے لوگ کہیں کام کرتے، تو خیر بات مثالیں دینا بیکار ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے کہا نمازی، لیکن پہلی گواہی عقیدے کی، عقیدے والا نمازی، عقیدے والا نمازی جب دنیا سے جاتا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور یہیں پہ میں کل کی مجلس کا آخری جملہ آج بھی آخری جملہ بنا کے پیش کروں، جبکہ کل میں نے آخری جملہ یہ کہہ کے پڑھا تھا کہ وہ آج کی مجلس کا پہلا جملہ بنے گا، لیکن نہیں، وہ کل بھی آخری رہا، آج بھی آخری رہا، اب شاید کل بن جائے پہلا جملہ. وہ یہ، اب شیطان کا کس میں انٹرسٹ؟ ملک الموت آپ کی روح بڑے آرام سے قبض کرے کہ بڑی تکلیف سے آپ کی روح قبض کرے؟ شیطان کا انٹرسٹ تو اسی میں نا کہ بڑی مشکل سے آپ کی روح قبض ہو، کیونکہ جتنی آپ کو تکلیف ہوگی اسے آپ کو بہکانے کا موقع ملے گا کل کی مجلس کا آخر. اور اسے بھی یہ معلوم کہ نماز پڑھنے والا ایسا ہے کہ ملک الموت اس سے محبت کرنے لگتا. تو پہلے تو سارا زور لگائے گا اس کو نماز پڑھنے ہی نہ دو، ملک الموت سے اس کی دوستی بننے ہی نہ پائے. اور جب دیکھے گا کہ نہیں بھائی مومن میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل گیا، پہنچ گیا مسلح پر، تو اس کو غلط نماز پڑھواؤ. ملک الموت صحیح نماز پڑھنے والوں سے دوستی کرتا، غلط نماز پڑھنے والوں سے دوستی نہیں کرتا. ان سے تو شاید اس کو نفرت و کراہیت آ جائے. اللہ کی عبادت کرو، اس میں بھی اتنا خیال نہیں کہ اس طرح کرو جیسے اللہ چاہتا. عبادت اللہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے کہ میرا دل کہتا ہے یہ ہونا چاہیے نماز. تو جو میں 3 دن سے بات کہہ رہا ہوں، 3 دن پہلے بات آئی تھی صدقہ نماز وحشت، ملک الموت شیطان ہمارے صدقے ضائع کرا دیتا. اور آج بات یہ آ گئی کہ نمازیں خالی نماز سے روکنا نہیں ہے، نمازیں ضائع بھی کرا دیتا. یہ میرا بھی لفظ نہیں، قرآن کا لفظ ہے فویل للمصلی، تباہی ان نمازیوں کے لیے یمنعون الماعون جو ایک دوسرے کو کا حق ادا نہیں کرتے. یہاں پہ وہ جملہ بالکل صحیح ہے جو لوگ داڑھی کے لیے کہتے ہیں، داڑھی کے لیے بھی وہ جملہ صحیح ہے اور نماز کے لیے بھی، لیکن ذرا نامکمل. وہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا چھوڑیے نماز تو شمر بھی پڑھتا تھا، نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھتا تھا. ہاں یہی بات تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ملک الموت اس نمازی سے دوستی نہیں کرتا جو شمر جیسی نماز پڑھتا. ملک الموت اس نمازی سے دوستی کرتا جو حسین اور حسینیوں جیسی نماز پڑھتا. خالی شمر نے نماز نہیں پڑھی، زہیر قین نے بھی نماز پڑھی ہے، حبیب ابن مظاہر نے بھی. خیر آخری نماز تو انہوں نے چھوڑ دی. یہی جملہ کہا تھا نا کہ فرزند رسول یہ نماز تو اب آپ کے جد کے پیچھے کوثر کے کنارے پڑھوں گا. لیکن نمازیں حبیب نے بھی پڑھی، مسلم ابن اسجا نے بھی پڑھی. وہ والی نماز پڑھنے والے سے ملک الموت دوستی کرتا جو برستے تیروں میں بھی پڑھی جاتی ہے. جو ٹیلی ویژن کا دلچسپ پروگرام، اب میں جا رہا ہوں تو کوئی آ رہا نہیں، میں اپنے بعد والے قابل احترام عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں، کرکٹ کا. کتنے لوگوں کی نمازیں قضا ہوں گی، کتنے لوگوں کی نمازیں ڈیلے ہوں گی. خاص طور پہ جس میچ میں آخری اوور میں کوئی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سچویشن پیدا ہوگی. اگر اللہ نے اتنی بصیرت دی کہ آپ جینئر میچ اور فکسنگ والے میچ کا فرق پہچان سکے تو. لیکن یہ امتحان شروع ہونے والے ہیں. ملک الموت کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا اس نمازی کو جو حسین جیسی نماز پڑھ رہا ہے، حسین کی بچائی ہوئی نماز پڑھ رہا. یہ نماز آج دنیا میں بچائی کس نے؟ یہ حسین نے بچائی. داڑھی کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑیے مولانا داڑھی تو یزید بھی رکھتا تھا. آپ کہاں چلے گئے؟ آپ غلط ایڈریس پہ پہنچ گئے. وہ داڑھی تو یزید کی نہیں تھی. جہاں پہ آپ گئے پھر وہ یزید نہیں ہوگا. ہاں عمر سعد کی تھی داڑھی، لیکن کس نے کہا ہے کہ عمر سعد والی داڑھی رکھیے؟ آپ اصحاب حسین والی داڑھی رکھیے، آپ آقا عباس والی داڑھی رکھیے، آپ آقا علی اکبر والی داڑھی رکھیے، آپ آقا حسین والی داڑھی رکھیے. یہ فرض جب ہم بھول جاتے ہیں تو جو چیزیں دنیا میں بھی ہمارے کام آ رہی ہیں اور آخرت میں بھی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں.
کتنے لوگ اس غلط فہمی میں کہ نماز تو یزید بھی پڑھتا، نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھتا، ہم کیا کریں گے نماز پڑھ کے؟ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ آخرت تو بہت دور کی چیز ہے، ملک الموت آیا، کیونکہ حسین کی نماز کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وقت نماز آئے گا، چاہے برستے تیروں میں نماز پڑھنا پڑے، اول وقت نماز پڑھی جائے گی۔ خالی حسین نہیں، لشکر حسین میں شامل ایک ایک بچے کی یہ خاصیت۔ ادھر فجر کا وقت آیا، جیسے ہی صبح کا تارا چمکا، حسین نے کہا اکبر بیٹا تمہیں اذان دینا، اور جیسے ہی ظہر کا وقت آیا، ابو سمامہ نے آسمان کو دیکھا اور حسین نے کہا ہمیں نماز پڑھنا، جو ملک الموت کا موضوع بنا تھا۔ اور کسی حالت میں بھی نماز کی قضا تو جائز ہے ہی نہیں۔ ایک جملہ ہمارے آتا ہے کہ جی ماتم کی تو قضا نہیں ہو سکتی، نماز کی قضا ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑی جا سکتی، تو الٹا جملہ، جس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جس کی قضا ہو جاتی ہے وہ پہلے کرنا ہے کہ قضا ہونے سے پہلے پہلے کرو۔ لیکن جو بہترین جملہ ہے اسی کو ہم نے الٹا کر دیا۔ بھائی آپ کے پاس دو بل آ گئے، ایک بجلی کا، ٹیلی فون کا، ایک کی تاریخ کل ختم ہو رہی ہے، ایک کی تاریخ 6 مہینے بعد، اب پہلے اس کو دیں گے نا کہ جس کی تاریخ آج ختم ہو رہی۔ تو نماز تو قضا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو قضا ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ ارے نہیں، کہیں میں اپنے جملے میں نعوذ باللہ عزاداری کی توہین تو نہیں کر گیا؟ نہیں، میں نے اس جملے میں بتایا کہ عزاداری بھی اسے کہتے ہیں جیسی عزاداری حسین نے کی۔ وہ کیسی عزاداری ہوتی؟ آپ کو میرا طریقہ پتا ہوگا، اوہ 1 گھنٹے سے 5 منٹ زیادہ ہو گیا، جبکہ میں ویسے ہی 10 منٹ لیٹ تھا۔ بہت ہی معذرت، کہ آخری کل پرسوں نرسوں 3 آخری مجلسیں ہیں، جو بات سمیٹنا میں اس کو جملے کو مکمل کر دوں۔ آپ نے میرا انداز شاید دیکھا ہو کہ میں عام طور پر معصومین کے واقعات اب زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ لوگ تو نکل جاتے ہیں نا، مولانا وہ تو معصوم تو جو کرے کم ہے، ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں امتی لوگوں کی، میں بات کرتا ہوں اصحاب ایمان کی، جو ہماری اور آپ کی طرح ایک عام گھر میں پیدا ہوئے۔ تو کس انداز سے اب یہ نماز کے حوالے سے بات ہے، خالی نماز نہیں، پوری شریعت، کیونکہ کبھی نماز پڑھنا شریعت ہے، کبھی نماز چھوڑنا بھی شریعت، وہ آئے گی تفصیل کل آئے گی، اب آج وقت نہیں۔ تو میں مثال رباب کی کیوں نہ دے دوں؟ میں زینب کی مثال بھی نہیں دیتا کہ زندان شام میں کس طرح نماز پڑھی۔ وہ علی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ کی بیٹی، ان کی رگوں میں وہی خون ہے جو علی اور فاطمہ کی رگوں میں۔ جس کی غذا شیر زہرا بنا ہو، وہ تو جس کردار کا جو مظاہرہ کرے۔ جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں وہی دوہرا دوں کہ حقیقت میں علی اور فاطمہ کے نام کو اور عزت کو بچایا تو ان کی بہوؤں نے بچایا۔ بیٹیاں تو جو بھی کردار کا مظاہرہ کرے کم ہے، یہ بہویں ہیں جو عام گھرانے سے آئی ہیں، امتی گھر سے آئی ہیں۔ علی اور فاطمہ کی کسی ایک بہو کے لیے دکھا دیجئے کہ ان کا باپ معصوم ہو یا ان کی ماں معصومہ ہو یا ان کے گھر میں کوئی معصوم، وہ امتی گھروں میں پیدا ہوئی، امتی ماحول میں پلی۔ زینب تو کم از کم باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، جس گھر میں پلی وہاں بڑا بھائی بھی معصوم، چھوٹا بھائی بھی معصوم۔ ام فروا، ام لیلا، رباب، ان میں سے ہر ایک عام گھرانے کی خاتون ہے، امتی کلمہ کو، لیکن اللہ اللہ کردار کے ساتھ۔ اگر ہمیں اپنے عقیدے سے پتہ نہ ہو کہ زینب کا رتبہ بلند ہے، تو ہم تو شاید زینب و رباب، ہم تو شاید زینب و فروا کے کردار میں فرق بھی نہ کر سکیں۔ اور رباب نے جو 2 دن پہلے شہزادی کی اولاد کے مسائل پڑھے تھے، آج خود شہزادی کے مسائل، یہ بتا دیا کہ ہر چیز میں کس طرح سے توازن رکھا جاتا۔ شب عاشور جو بیوی رو رہی تھی، ہائے میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے کہ مقتل میں جا نہیں سکتا، اور ہائے جو بڑی اولاد ہے وہ سکینہ جہاد کر نہیں سکتی۔ خود اس شہزادی کی قربانیاں بھی دیکھیں۔ 11 محرم کی تاریخ آئی، محمل و عماریوں کے بغیر سیدانیوں کا قافلہ کربلا کے جنگل سے لے جایا جا رہا۔ اونٹ ادھر سے لے جائے گئے کہ جہاں خاک کربلا پہ شہیدوں کے بے گور و کفن لاشیں پڑے۔ ہر بیوی نے اپنے وارث کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ لیلا اکبر کے لاشے پہ گری، فروا قاسم کے لاشے پہ گری، زینب حسین کے لاشے پہ آئی، کلثوم میرا بھیا عباس کہتے ہوئے فرات کی جانب چلی۔ ایک رباب تھی،
پہلے تو اصغر کی ننھی سی قبر کا ایک طواف کیا، جس کا پتہ شاید رباب کو بھی نہ ہو، وہ تو شمر نے نیزہ زمین میں گاڑ کے بتا دیا کہ اصغر کہاں پہ ہے، اور پھر حسین کے لاشے کے قریب آئے، اور ایک مرتبہ پہلے تو حسین کے لاشے کا طواف کیا۔ طواف خالی کعبہ کبھی نہیں ہوتا، طواف فخر کعبہ کبھی ہوتا، اور پھر ایک جملہ کہا، اے میرے والی، اے میرے وارث، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج آپ کی کنیز نے آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دیکھا، جلتے سورج کے نیچے دیکھا، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی، یہ چادر میں آپ کے لاشے پہ ڈال کے جلتے سورج سے آپ کو بچا لے۔ اس وقت آپ کی وہ کنیز جس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہیں، آپ کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتی، ایک وعدہ ضرور کر رہی، آج کے بعد کبھی چھت کے نیچے نہ بیٹھوں گی، آج کے بعد زمین پہ کبھی فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی۔ اور یہ وعدہ رباب نے اس طرح پورا کیا کہ شام کا تو قید خانہ ہی ایسا ملا جس پہ نہ چھت تھی نہ کوئی فرش تھا، مگر مدینے آ کے بھی رباب کبھی کمرے کے اندر نہیں گئی، پوری زندگی صحن میں بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ صرف ایک جملے کے لیے میں نے ان مصائب کی زحمت دی، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جس دن مدینے میں اتنی تیز بارش ہوئی، ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ زینب گھبرا گئی۔ زینب کو پتا ہے میرا بھیا حسین رباب سے کتنی محبت کرتا، دیکھا میری رباب صحن میں بیٹھی ہوئی بھیگ رہی ہے، ایک مرتبہ کہا رباب آج تو کمرے میں آ جاؤ۔ رباب نے روتے روتے سر اٹھایا، شہزادی آج کیا فرق ہے؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ کربلا کے واقعے کو کتنے دن گزر چکے، لیکن رباب کا جملہ بتا رہا جیسے اب تک عصر عاشور رباب کی آنکھوں کے سامنے، جیسے وقت رباب کی آنکھوں کے سامنے رک گیا ہے۔ رباب نے کہا شہزادی یہ بہت تیز بارش ہے مگر پانی کے قطروں کی بارش ہے، میں نے تو اپنے ولی اور وارث پر تیروں کی بارش ہوتے دیکھی ہے، ہائے میرا آقا تیروں کی بارش میں ہو اور میں پانی کے قطروں سے گھبرا کے اپنا وعدہ توڑوں۔ زینب سمجھ گئی اب سجاد کے علاوہ رباب کو کوئی نہیں لا سکتا۔ سجاد کے کمرے میں آئی، سجاد بیٹا تیری ماں رباب صحن میں بھیگ رہی ہے، ماں کو لے کے آ۔ حسین کا امتحان تھا تیر و تلوار، نیزے اور برچھیاں، اور سجاد کا امتحان رباب کا یہ سوال۔ 3 دن پہلے میں نے کہا سجاد کا امتحان ننھی سکینہ کا سوال، بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ سجاد کا امتحان رباب کا یہ سوال۔ آئے ماں کے قریب، اماں اٹھیے اور کمرے میں تشریف لے کے۔ رباب نے صرف ایک سوال کیا روتے ہوئے، عزا کے بیچ میں صفِ عزا پر بیٹھ کر ایک سوال کیا، سجاد اتنا بتا دے آج بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا امام مجھے حکم دے رہا؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچی، نیزے کا اور تیروں کا مقابلہ کرنا آسان ہے، ماں رباب کے اس جملے کا جواب کیسے دے؟ اگر کہہ دے بیٹا ماں سے بات کر رہا، پتا ہے کہ پھر رباب نہیں کھڑے ہوں گی، کس دل سے کہا اماں آج بیٹے اور ماں کی گفتگو نہیں ہے، آج امام آپ کو حکم دے رہا ہے، آئیے میرے ساتھ کمرے میں۔ اللہ اللہ، میں تو صرف اندازہ کر رہا ہوں سجاد یہ جملہ کس طرح کہہ رہے ہوں گے، کتنا بڑا امتحان۔ بس رباب نے سنا اور ایک جملہ کہا، بیٹا اگر یہ امامت کا حکم ہے تو اب رباب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، رباب اپنا وعدہ توڑنے کو تیار۔ رباب نے بتایا شریعت پر ہر شے قربان ہے، رباب نے اپنا ماتم روک دیا حکم خدا، حکم شریعت پر، مگر آسمان کو دیکھا اٹھتے اٹھتے ایک جملہ کہا، خدا بندہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا چھت کے نیچے نہ جاؤں گی، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا، نہ وعدہ توڑنا چاہتی ہوں نہ حکم امام کی مخالفت کرنا چاہتی ہوں، خدا بندہ میرے وعدے کو بچا لے۔ وہ یہ کہا اور اٹھتے اٹھتے لڑکھڑا گئی۔ زینب نے گھبرا کے یہ منظر دیکھا کہ سجاد گرتی ہوئی ماں کو دونوں ہاتھوں میں سنبھال رہے ہیں۔ زینب گھبرا کے کہتی ہے سجاد میری رباب کو کیا ہوا؟ اللہ اللہ میرے آقا سجاد کا جواب ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے میری ماں رباب مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اجرکم اللہ۔ خدا بندہ جس طرح شہزادی رباب نے اہل بیت اطہار کے ساتھ وفاداری کا بھی مظاہرہ کیا اور تیرے احکامات و شریعت کی پابندی کی، ہمیں بھی رباب کے غلاموں اور کنیزوں کو بھی سیرت رباب پر اسی طرح سے چلنے کی توفیق